اگر یہ اسرائیل لبنان سے ہوتا ہوا، شام سے ہوتا ہوا اب ایران پر بھی حملہ ہوگا تو اس کے بعد اسرائیل تفتان پر آپ کے سرحد پہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہاں دھمکیاں ہیں، اگر ایسا کیا گیا تو میں ایسا کر دوں گا، ان کی ایسی تیسی پھیر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا۔ کہ اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوتا تو ان کا وہی حشر کیا جائے گا جو لبنان میں حزب اللہ کا کیا گیا۔ تو لبنان میں حزب اللہ پر حملہ اسرائیل نے کیا تھا، یعنی وہ فلسطینیوں کی قوت مزاحمت کو تو ختم کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل کی قوت جارحیت کو تقویت دے رہا ہے۔ اور آج تک جتنے معاہدات ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی پہنچتے ہی تباہی پھیر کے رکھ دی، شہباز شریف اور اس کی حکومت کو اڑا کر رکھ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جس طرح شہباز شریف چاپلوسی کر رہا ہے پوری دنیا ہنس رہی ہے۔ خدا سے ڈرو، تم ایک ٹرمپ بت کو راضی کرنے میں لگے ہو، تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بت کو راضی کر سکے اللہ کے مقابلے میں آج تم ایک ٹرمپ بت کو راضی کرنے کے بھی لگے ہوئے ہو۔ اس سے بڑا شرک اور نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو اگر بچائے گا تو اللہ کے ساتھ بچائے گا، اگر پاکستان کو بچائے گا یہ 99 صفات اللہ کے ضمانت دیں گے۔ خدا کی قسم امریکہ نے آپ کے بنگال کو بھی نہیں بچایا، اور آج اگر یہ ملک ٹوٹے گا تب بھی آپ کو نہیں بچائے گا۔ آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی قانون سازی کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں۔ یہ کیا طریقہ ہے ہمارے ملک میں مسلمان کہلانے والے؟ یہاں پر آپ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے فلور پر میری گفتگو کے جواب میں فرمایا کہ ہم بھی تو اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں، اگر آپ کی نظر میں یہ اس کے خلاف ہے تو آپ ترامیم دیں۔ میں نے ان سے فون پر بات کی اور میں نے کہا کہ آپ نے فوری طور پر مجھے جواب دیا ہے، ذرا اپنے ماحول سے مشورہ کر کے آپ نمائندگی لے لیں، مینڈیٹ لے کر پھر آپ بتائیں، ہم ایک کمیٹی بنا کر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ یہ ڈنگ ٹپاؤ والی سیاست جو ہے یہ شاید مناسب نہیں ہے۔ پاکستان اس طرح کیسے چلے گا؟ آپ تو جمہوریت کو شکست دے رہے ہیں، اور جو مسلح گروہ جو بیانیہ لے کر اٹھے ہیں آپ قدم قدم پر ان کو تقویت دے رہے ہیں۔ ہماری توانائیاں یہاں پر کس بات پہ ضائع ہو رہی ہیں؟ ہم کس چیز کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو آئین کا حلف اٹھایا ہے، ہم تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم تو پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم تو ووٹ کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر مذہبی دنیا وہ پاکستان کے آئین کی نمائندگی کرتا ہے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، آپ یہاں پر اس قسم کی حرکتیں کر کے جس طرح آئین کو روند رہے ہیں، جس طرح عقیدے کو روند رہے ہیں، اور پھر ہماری توانائیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جمہوریت شکست کھا رہی ہے، پوری دنیا میں شکست کھا رہی ہے۔ اور میں نے کل کی گفتگو میں بھی یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں جمہوریت ختم ہو رہی ہے۔ اب یا سرمایہ داریت ہے اور یا آمریت ہے، اور وہ راج کر رہی ہے۔ بات ہو رہی ہے بورڈ آف پیس کی، مجلس السلام کی، جو مسٹر ٹرمپ کا ایک نظریہ ہے۔ اس نظریے کا آغاز ان کے 20 نکاتی فارمولے سے ہوا ہے۔ 20 نکاتی فارمولہ امن کے لیے یہاں پر آپ کے وزیر خارجہ نے بیان دیا اس ہاؤس میں کہ اس میں تبدیلی آئی ہے اور ہمیں بتائے بغیر تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ جب ہمارا اس پر اعتراض ہو گیا، فلور پر ہم نے اپنی قوم سے کہا، نمائندگان قوم سے کہا، اس کے بعد پھر آنکھیں بند کر کے وہاں چلے جانا اور ان کے 20 نکات کو قبول کرنے کا کیا تصور پیدا ہو سکتا ہے؟ کہیں کوئی ضمیر، کہیں کوئی ایک خود اعتمادی اپنے اوپر، کبھی اپنے ملک اور قوم پر خود اعتمادی، اور آج ہم اس میں جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ٹرمپ نے نہیں کہا اور کل کی تقریر میں نہیں کہا ہے اکنامک فورم پر کہ اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوتا تو ان کا وہی حشر کیا جائے گا جو لبنان میں حزب اللہ کا کیا گیا؟ تو لبنان میں حزب اللہ پر حملہ اسرائیل نے کیا تھا، یعنی وہ فلسطینیوں کی قوت مزاحمت کو تو ختم کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل کی قوت جارحیت کو تقویت دے رہا ہے۔ اور آج تک جتنے معاہدات ہوئے ہیں ان تمام معاہدات کی تاریخ پڑھ لیں، اس میں انہوں نے فلسطین کو سکیڑا ہے اور اسرائیل کو سپیس دیا ہے، مسلسل سپیس دیا ہے اس کو۔ بنیادی بات یہ ہے
کہ جہاں دھمکیاں ہیں، اگر ایسا کیا گیا تو میں ایسا کر دوں گا، ان کی ایسی تیسی پھیر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا، کیا یہ صلح کی آغاز ہے؟ دنیا میں امن قائم کرنا، غزہ میں امن قائم کرنا، فلسطین میں امن قائم کرنا۔ افغانستان آئے امن کے لیے آ رہے، 20 سال تک اینٹ سے اینٹ بجا دی اس کی۔ عراق میں آئے امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا آپ نے۔ لیبیا میں آئے ہم امن کے لیے آئے ہیں، لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا، منقسم کر دیا، آج وہاں کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ اسلامی دنیا کو اس وقت اس سے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اور اگر یہ اسرائیل لبنان سے ہوتا ہوا، شام سے ہوتا ہوا، اب ایران پر بھی حملہ ہوگا تو اس کے بعد اسرائیل تفتان پر آپ کے سرحد پہ کھڑا ہو جائے گا۔ کبھی سوچا ہے ہم نے، کبھی اس ایوان نے سوچا ہے کہ یہ پیش رفت کہاں ہو رہی ہے؟ یہ پیش رفت آپ کی سرحدات کی طرف ہو رہی ہے، پاکستان کی سرحدات کی طرف ہو رہی ہے۔ اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں، ایک بار پھر اس ایوان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب اسرائیل وجود میں آیا تو اس کے پہلے صدر نے جو پہلا خارجہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا، اس پہ اس نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کی اساس ایک نوزائیدہ اسلامی ملک کا خاتمہ ہوگا۔ ان کے عزائم اس کی پیدائش کے دن سے آپ کے خلاف واضح ہیں۔ آپ نے ان کو ناجائز، مغرب کا ناجائز بچہ کہا، اس نے کہا میرا سیاسی زندگی کا آغاز اس مقصد کے لیے ہوگا کہ اس نوزائیدہ ملک کا خاتمہ کروں۔ ان کے ارادے بھی واضح ہیں، آپ کی سوچ بھی واضح ہے۔ اس کے بعد ہم آنکھیں بند کر کے دوڑ جاتے ہیں اور سیاسی قوت ہو ایک ہی جگہ پر دوڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم کسی طریقے سے اس بت کو راضی کر سکیں۔ اللہ کے مقابلے میں آج تم ایک ٹرمپ بت کو راضی کرنے کے بھی لگے ہوئے ہو، اس سے بڑا شرک اور نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو اگر بچائے گا تو اللہ کے ساتھ بچائے گا، اگر پاکستان کو بچائے گا یہ 99 صفات اللہ کے ضمانت دیں گے۔ خدا کی قسم امریکہ نے آپ کے بنگال کو بھی نہیں بچایا، اور آج اگر یہ ملک ٹوٹے گا تب بھی آپ کو نہیں بچائے گا۔ کچھ خدا کا خوف کرو، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ایک قوم کی آزادی سلب ہو رہی ہے، 70,000 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ بیماری اور بھوک سے مر گئے ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود ہم ایسے صلح کو قبول کر رہے ہیں، ایسے فورم پر جا رہے ہیں جس ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا فضل الرحمان کی قومی اسمبلی کے فلور پر انتہائی فکر انگیز خطاب۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انہوں نے کئی لوگوں کو شہید کر دیا ہے، بچے وہاں بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ جا کر میٹنگز کر رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو۔